السلام علیکم. آغا ٹریولر کے چینل کے تھرو جتنے بھی دوست سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تمام دوستوں کو آغا ظہور کی طرف سے محبت و مرا سلام قبول ہو. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور آج ان کے ایک مثال یہاں پر کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، کلاس فیلوز ہیں 84 کا گروپ، جنہوں نے اپنا یہاں وقت گزارا، اس اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی، میٹرک کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر مختلف اداروں میں چلے گئے. اس کے بعد پھر ان دوستوں نے آپس میں گروپ بنایا، اتحاد بنایا، سب کو ایک ساتھ جمع کریں، اور پھر انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا. اور اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ روح رواں اس گروپ کو بنانے میں جس نے سر فہرست اور مین کردار ادا کیا، مختار راجپوت صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو وہی انٹروڈکشن کروائیں گے. اس کے بعد پھر ہم اپنے باتوں کا سلسلہ اور کیا کام کروائے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. تو مختار راجپوت ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. اور آپ اپنے گروپ کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمیں کروا دیں. گروپ کے حوالے سب سے پہلے تو یہ جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو کروا دوں. گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 ٹنڈو جام کے ایچ ایم نعیم الدین چنا صاحب، جو کہ یہاں پہ ابھی موجود ہیں، یہاں پہ ایچ ایم ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 ٹنڈو جام میں. ڈاکٹر عمران جو کہ گروپ کے سرپرست ہیں، گروپ 84 یعنی بیج 84 کے سرپرست ہیں، اور جن کی سرپرستی میں یہ گروپ چل رہا ہے اور پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. اور ناصر شیخ جو کہ گروپ ایڈمن ہیں، اور ہمارے میڈیا کے مطلب یہ سمجھ لیں کہ گروپ ایڈمن بھی ہیں، اور میڈیا کی کوریج ٹوٹل جو بھی ہے وہ ناصر بھائی کرتے ہیں، اور بہت ہی یہ سمجھ لیں گروپ کے لیے جو ہے نا بہت کام کر رہے ہیں، اس ٹائم موجود ہیں. اچھا مختار راجپوت صاحب، آپ یہ بتائیں کہ گروپ بنانے کا خیال کیسے آیا، کس طرح سے دوستوں کو جمع کیا اور کتنی مشکلات آپ کو پیش آئیں، اور اس کے کیا مقاصد تھے کہ کیسے جو ہے وہ دوستوں کو جمع کریں، اس کا کیا مقصد تھا؟ گروپ تو یہ کہیں کہ ایک حادثاتی طور پر مطلب بنا. وہ ہمارے ایک دوست تھے شمس الحق انصاری، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس پر ہم چند دوست وہاں پر اکٹھے تھے. تو اس وقت ایک کمی سی محسوس ہوئی کہ ایک 10 سال ایک ساتھ پڑھنے والا شخص آج دنیا سے جا رہا ہے، تو ہم دوست یہاں موجود نہیں ہیں. تو چند دوست تھے، 2 یا 3 دوست ہم کھڑے ہوئے تھے. تو بڑا دکھ ہو رہا تھا اس وقت یہ کہ ایک دوست، ایک اچھا دوست جس نے بہت اچھا ساتھ گزارا ہو اور وہ دنیا سے جا رہا ہو اور ہم وہاں موجود نہ ہوں، تو یہ مطلب بد نصیبی ہے ہماری. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے بس وہ دل نے اس ٹائم کہا کہ آج کے بعد اب کوئی بھی دوست، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ان کی غمی خوشی سب میں سب دوست اکٹھے ہوں گے، اور اس بنا پر اس گروپ کا آغاز کیا گیا اور یہ گروپ بنایا گیا. اور باقاعدہ اس کی جو بنانے کے اندر جو جدوجہد تھی، اس میں کوشش کی سب نے مل کے. میرا ایک پرسنلی میں اس میں مطلب کوئی وہ کردار نہیں ہوں. اس میں ناصر بھائی بڑا کردار ہیں، ڈاکٹر عمران بڑا کردار ہیں، اور مطلب جتنے بھی ہمارے دوست ہیں حیدرآباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، راؤ منور علی، تحسین، ندیم خان زادہ، واجد نور بہت بہترین مطلب محنت کرتے ہیں. حیدرآباد اپنا ناصر محمود سعودیہ میں ہیں، تو عبد الخالق انصاری، اور بے شمار مطلب جتنے بھی دوست ہیں. اب نام تو لوں گا تو بہت سے 60-65 نام ہیں. شہادت ہیں، صداقت ہیں، جاوید عمر ہیں، خالد بخاری ہیں. تو ان سب نے مطلب فردن آراز، زاہد چوہان ہیں، ان لوگوں نے سب نے فردن محنت کی. عبداللہ سمو ہیں، سب نے اپنے اپنے طور پر محنت کی، اور آج الحمدللہ یہ گروپ پھل رہا ہے، پھول رہا ہے. اور اس کا جو مین مقصد جو تھا، اسٹارٹ ہم نے جب کیا تھا، تو وہی صرف اپنے دوستوں کی جو گروپ 84 جسے ہم نے گروپ 84 کہہ رہے ہیں، دراصل یہ بیج 84 ہے، جس نے 1984 میں گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 ٹنڈو جام سے میٹرک کا ایگزام پاس کیا تھا. یہ ان کا ایک گروپ ہے. تو فرسٹ جو ہماری پرائرٹی تھی وہ تھی دوستوں کی. جو ہمارے کچھ غریب دوست ہیں، اگر وہ کسی حال بہتر نہیں ہے ان کا، تو ان کی فلاح و بہبود. کچھ دوست ہمارے دنیا سے گزر گئے، تو ان کے بچوں کی تھوڑا سا دیکھ بھال ہو جائے. کوئی دوستوں میں آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جائے، کوئی بیماری، تکلیف، دکھ تکلیف. اور اس کے بعد جب بیٹھے تو اس میں مین یہ جو آج آپ یہ سارا دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی آپ وزٹ کریں گے، یہ جو مطلب آئیڈیا دینے والا شخص ہے وہ ڈاکٹر عمران. انہوں نے یہ کہا کہ
ہم جب گروپ کے دوستوں کی مطلب وہ کر رہے ہیں تو کیوں نہ جس اسکول سے جو ہماری بیس تھا جہاں سے ہم نکلے بنے آج اس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں تو کیوں نہ اس کو چل کے دیکھیں. تو پھر ہم نے مطلب یہ کہ نعیم الدین چنا صاحب سے بات ہوئی تو نعیم الدین چنا صاحب نے کہا یار مجھے بہت مشکلات ہیں, اس کے لیے آپ کچھ ہیلپ کریں. تو پھر باقاعدہ طور پر اس کا وزٹ کیا گیا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کام ہوئے ماشاءاللہ چل رہے ہیں, کام بہت کام ہو چکے ہیں اور کافی کام ہونے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالی اسکول کے ایچ ایم نعیم الدین چنا اور دیگر اسٹاف جو ہے ان کے تعاون سے انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیے جائیں گے. اچھا, مختلف کاموں کے حوالے سے ہم پرنسپل ایچ ایم سے بات بھی کریں گے اور کون کون سے کام ہوئے اور کون سے کام یہاں ضروری ہیں اس حوالے سے بھی ہم ایچ ایم صاحب سے بات کریں گے. اس کے بعد پھر آپ سے جب وزٹ کریں گے تو آپ وہ چیزیں دکھانا جہاں کام ہوا تھا, پہلے کیا تھا اور ابھی جو ہے وہ آپ نے کیا کام کروائیں. تو اس حوالے سے ہم سائیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں نعیم چنا صاحب, آپ کو کتنا وقت گزر چکا ہے یہاں پر, کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو ایز اے ہیڈ ماسٹر آپ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو میں تقریباً یہاں پہ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. یہاں پہ میں ایز اے ایچ ایس ٹی سائنس ٹیچر کام کیا میں نے, اور مختلف ہیڈ ماسٹروں کے ساتھ کام کیا میں نے. لیکن یہاں کے مسائل بہت سارے تھے. ہمارے نمبر 2 ہائی اسکول, کیونکہ سٹی کا ایک بڑا اسکول ہے یہ شہر کا, جس میں 2 لینگویج کے بچے جو ہے یہاں پڑھتے بھی ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن تقریباً 4-5 سال سے جو ہے نا یہاں کا جو فنڈ ہے, یعنی 8 سال ہو چکے ہیں ویسے, اس اسکول کو گرلز اسکول کے ساتھ مرج کر دیا گیا. مرج یعنی ایک گرلز اسکول جو کیمپس اسکول بنا دیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ہمارے ایک بڑے اسکول کو, بوائز اسکول کو, اس اسکول کے ساتھ مرج کر دیا. اب جب مرج ہوا تو باقاعدہ ہمارے ساتھ جو ہمارے جو فنڈ تھے وہ رک گئے. ہمارے فنڈ, ہمیں ایس ایم سی نہیں ملتی, اور پھر مسائل ہو گئے. یہاں پہ مسائل ہوئے. پہلے ہیڈ ماسٹر تھے, انہوں نے بھی بس اسی طرح چلا دیا اپنے بل بوتے پر, پیسے تھے نہیں, اور یہ کھڈ تھا ایک قسم کا, مطلب پانی ٹھہرا رہتا تھا, پانی بارش کا پانی, پھر چھتیں ٹپکتی تھی. ہم نے لکھا بھی, مطلب بالا کام کو بھی لکھا, کئی جگہ ہم کراچی بھی گئے اور مختلف جگہوں پر, لیکن کچھ ہوا ہی نہیں. اور یہ مرج اسکول ایک ایسا ٹھپا ہے جو کہ وہ نکلنا بڑا مشکل ہے. اور میں ذاتی حیثیت سے بھی مطلب مختلف جگہوں پر گیا بھی, اوپر بھی گیا, کراچی بھی گیا, لیکن نہیں ہو سکا کام. اب یہ ہے کہ 3 سال سے میں ایز اے ایچ ایم پروموشن میرا ہوا. تو میں نے ویسے بھی میری دلچسپی تھی, لیکن میں نے اور زیادہ اپنی دلچسپی پیدا کی, اور بھائی سے, مختار بھائی سے میں نے رابطہ کیا, اور آتے رہے بھی ہیں مختار بھائی یہاں پہ, ناصر بھائی ہیں, مختار بھائی ہیں. تو مسائل بتائے میں نے کہا بڑے مسائل ہیں یہاں پہ, اور چھتیں ٹپکتی ہیں, آئے دن پنکھے خراب ہو جاتے ہیں, لائٹ کا سسٹم نہیں ہے, بجلی کام نہیں کرتی, اور پانی کا سسٹم صحیح نہیں تھا. وہ بھی فی سبیل اللہ ہم نے تھوڑا سا کام کیا تھا اس میں, لیکن میرا مکمل کام نہیں تھا. تو میرا انہوں نے ہمت دی اور اچھے طریقے سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا, اور اس طرح عمران بھائی سے بھی رابطہ ہوا. پھر اس طرح ایک پروگرام بنا, اور اس پروگرام کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی. اور یہ چھت جو ٹائپنگ جو ورکس ڈپارٹمنٹ نے جو 20 سال پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے, انہوں نے وہ ٹاپنگ کروائی, چھتیں بہترین طریقے سے, اچھا. اور اس سے کیا ہوا کہ پانی رک گیا. وہ اب وہ پنکھے بھی ہیں, لائٹ کا بھی سسٹم بنا دیا نیا, کھڑکیاں بھی بنا دی, دروازے بھی لگا دیے, گرل بھی لگا دی, اور بھرت بھی کروا دیا. مطلب ہر چیز بہت اچھی. یہ لان ہم جو بیٹھے ہیں یہ سارا انہی کی کاوشوں سے ہے, اور مزید اور کام, بہت زیادہ کام ہے اور ہو رہا ہے. کلر بھی ہوا ہے یہاں پہ. تو آج وہ لک جو ہے نا اچھا لگ رہا ہے کہ نمبر 2 ہائی اسکول جو تیلکے کا بڑا اسکول ہے, اور اچھا کام کر رہا ہے وہ. اور صرف کمی تھی تو یہ مسائل تھے, اور اللہ کا شکر ہے اس کمی کو پورا کیا گیا. آج اس کا لک اور اچھا ان کے تعاون سے, بھائیوں کے تعاون سے. اب چونکہ دیکھیں اولڈ اسٹوڈنٹ ہوتے تو بہت سارے ہیں, لیکن دل کی بات ہوتی ہے. یہ دل کی بات, یہ 84 گروپ سامنے آ گیا, اور انہوں نے اپنے دل سے کام کر رہے ہیں. اب مجھے کہنا باقاعدہ عمران بھائی کے الفاظ تھے کہ آپ جو کہیں گے ہوگا,
اور اللہ کا شکر ہے مجھے کہیں اور کسی جگہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میرے اچھے کام ہو رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنے انتظامی لیول پر اپنی کلاس پہ بچوں پہ اس پہ توجہ دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہتر انداز میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ویسے کرتے رہیں گے یہ۔ نعیم چنا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے دوست یعنی ٹنڈو جام میں یا ٹنڈو جام کے گرد و نواح کے علاقوں میں ایسے ہوں جس کی وجہ سے یہ ہمارے تعلیمی نظام، ہمارے جو اسکولز ہیں جہاں پر بھینسیں اور بکریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ورسٹ کنڈیشنز میں ہوتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے دوست تو ہر جگہ ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے والا یا ان کو آگے لے کر آنے والا کوئی ہو جو ان سے کام لے اور اس طرح سے جو ہے وہ بہت سارے جو خامیاں ہیں ہماری تعلیم کے اندر وہ صحیح ہو جائیں؟ ہاں بالکل، دیکھیں اس کی مثال ہے، یہ ٹنڈو جام کی مثال ہے، نمبر 2 کی مثال ہے، اپنے شہر کی مثال ہے، جو کہ کبھی کسی نے سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی شہر کے لوگ یہاں شامل نہیں ہوئے، لیکن یہ دیکھو کوشش کی اور آ گئے، اور انہوں نے دل مطلب بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح اور بھی دیہاتوں میں کہیں بھی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، زمینیں بھی ہیں، سب کچھ، اپنے اسکول کو آن کریں، اپنی مالکی کریں، تو لازمی نہیں کہ دیکھیں جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں کے لوگ اپنی اس کی مالکی کریں اس اسکول کی، تو میں سمجھتا ہوں تعلیمی معیار اچھا ہوگا، اور بچوں کو بھی دیکھیں اچھا معیار ہوگا، اور تعلیم بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے، اور فیسلٹیز ہے نہیں ہمارے پاس۔ حکومت تو کرتی ہے لیکن پہنچتی نہیں ہمارے پاس، فنڈ نہیں پہنچتے ہمارے پاس، اور جب فنڈ نہیں پہنچیں گے تو وہ خستہ حال، وہ بلڈنگ بھی خراب ہوتی جائے گی، فنڈ بھی نہیں ہوں گے، تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بات ہے، میں نے جیسے کہا نا، یہ دلوں کے سودے ہیں، یہ دل کی بات ہونی چاہیے۔ دل بڑے ہوں گے نا تو یہ ہر علاقے کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو اپنی مالکی کریں اسکولوں کی، اور ان بچوں کو دیکھیں، اور اچھی تعلیم جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے وہاں پہ۔ بہت شکریہ نعیم چنا صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسکول کے حوالے سے آپ کی لیڈنگ میں بہت زبردست کام ہوئے، اور یہاں کا ایجوکیشن کا معیار ویسے ہی ماشاءاللہ شروع سے ہی بہت اچھا ہے، کیونکہ بہت زبردست یہاں پر اساتذہ رہے ہیں، لیکن عمارتوں کی کنڈیشنز خراب تھی، چھت ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس تھے، وہ ٹھیک ہوئے، تو ہمیں بہت اچھا لگا، کیونکہ ہمارے شہر کا اسکول ہے، اور تعلیم میں جب سب سے زیادہ قومیں آگے جاتی ہیں وہی آگے ترقی کر سکتی ہیں، تو ہمیں بہت اچھا لگا۔ مہربانی، شکریہ، اور مجھے خوشی ہوئی کہ مطلب آپ نے ایک ٹائم نکالا اور ہمیں موقع دیا کہ یہ بات جو ہے نا آگے تک جائے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے اور جگہوں پر بھی یہ کام ہو۔ تو یہ پہل ہم نے کی ہے، ان بھائیوں نے کی ہے، عمران بھائیوں نے، انہوں نے، تو آگے بھی چل کے وہ دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی وہاں پہ کام کریں گے، بڑی خوشی ہوگی مجھے۔ ہاں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مہربانی۔ میں نے پروگرام کے آغاز میں ایک شعر پڑھا تھا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کچھ لوگوں کے اندر خصلیت ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے جو ہے وہ یہی عادات ہوا کرتے ہیں، ان کے نیچر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، اور اپنی زندگی کا مقصد دوسرے لوگوں کے کام کرنا۔ تو ان میں سے ڈاکٹر صاحب کا غائبانہ تعارف تو ہو چکا تھا، اور مجھے بہت زیادہ اشتیاق بھی تھا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا، اور آج میری ڈاکٹر صاحب سے پہلی ملاقات ہے، اور انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے گروپ 84 میں تمام دوستوں کو ساتھ اکٹھا کیا، اور ان کو آپس میں ایک کیا، اور اس اسکول کے حوالے سے بہت زبردست کام کروایا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب اتنا زبردست کام ہوا، اور پرانے دوست، ہمیشہ پرانے دوستوں کو ڈھونڈا جاتا ہے اور ان سے ملاقات کی جاتی ہے کہ بھئی کہاں چلے گئے، ہم نے ایک وقت گزارا، وہ شرارتیں، وہ کھیل کود سب، اور پھر ان کو جو ایک ساتھ دیکھنا، زندگی کے مختلف دنیا کے مختلف مشاغل میں مصروفیات کے باوجود پھر ان کو اکٹھا کرنا، دعوتیں کرنا، کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آغا، اور بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور یہ جو بچپن سے 55 کا جو سفر تھا، اور اس کو واپس ہم 55 سے بچپن میں لے کر آئے، تو یہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہماری فیلنگز کیا ہیں۔ تو جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم واپس 84 میں چلے جاتے ہیں، اور ہماری جو مختلف دوست تھے، مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، تو ہم نے کافی اس چیز کو نوٹ کیا کہ یہ ہنسنے سے، کھیلنے سے، ایک دوسرے سے ملنے سے وہ بہت ساری چیزیں دور ہوئی، لوگوں کی فیس جو ریڈنگ ہے وہ بڑی چینج ہوئی،
تو باقی جو اسکول اور ورکنگ کے حوالے سے تھا، تو ہم جب دوست ملے تھے، فرسٹ ہماری گیدرنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے ایک چیز طے کی تھی کہ ہم اپنی چیزوں کو اون نہیں کر پاتے. بہت ساری چیزوں کو ہم گورنمنٹ اور اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں. ادارے اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی چیزوں کو اون کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے پھر ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کون سا اسٹیپ ہے جو اپنے شہر کے حوالے سے لیں. تو پھر دوستوں نے یہ توجہ دلائی کہ ہمیں پہلے اپنے اسکول کو فوکس کرنا چاہیے. تو اسکول کے حوالے سے پھر ہم نعیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. پھر انہوں نے ہمیں کچھ کام بتائے، تحریراً لکھ کر دیے کہ اگر یہ کام ہو جائیں تو ہماری بہت ساری مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ پھر ہم نے آپس میں طے کیا، اور پھر دوستوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا، اور سب نے اپنے جو بھی جس حوالے سے دام در میں سخن جو اس میں شامل ہو سکتا تھا وہ شامل ہوا. اور پرانی کیفیت بھی آپ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو اب ہم نے ورکنگ کر کے اس کو اون کیا ہے تو اس کی کیفیت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت چینج آیا ہے. اور جب ہم یہاں آ رہے ہیں تقریباً ڈیلی ہم میں سے کوئی نہ کوئی یہاں آتا ہے، تو ہماری اپنی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے یہاں آنے کے بعد. اچھا، کسی نے حکومتی اداروں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ بہترین کام کر رہے ہیں؟ اصل میں ہم نے پرسنلی کسی سے رابطہ کیا نہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم ایک سمجھیں کہ انیشیٹو لے رہے ہیں، اور اس انیشیٹو کو لوگوں تک انسپریشنل موڈ میں پہنچائیں. تو اس انسپریشنل موڈ کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اداروں سے ہم نے کوشش نہیں کی کہ اداروں سے جا کے کوئی بات کی جائے، لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پرسنلی اسے اون کریں، تو باقی جو شہر ہے وہ بھی اون کرے. تو ہمارا شہر ہے، اس میں بے شمار مسائل ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو شہر ہے اس کے لوگ اسے اون کرنا شروع کریں. تو جب اسے اون کرنا شروع کریں گے تو جیسے اس اسکول میں تبدیلی آئی ہے تو انشاءاللہ اس شہر میں بھی تبدیلی آئے گی. اچھا، مختار بھائی نے بھی مجھے دعوت دی تھی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں پہنچ سکا. اساتذہ کے حوالے سے آپ نے ایک بہترین پروگرام منعقد کروایا تھا جس میں آپ نے اساتذہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا تھا. تو وہ کیسے آپ کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، ان کو ایوارڈز دیے جائیں؟ جی، یہ ہماری ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جو حیات ہمارے ہیں اساتذہ، ظاہر ہے آج ہم جو کچھ بھی ہیں انہی کی وجہ سے ہیں، تو ہمیں انہیں ٹرائیبیوٹ پیش کرنا چاہیے. تو وہ پھر ہم نے اپنی ایک گیدرنگ طے کی، اور اس کے اندر سلام استاد کے نام سے ایک پروگرام کیا تھا، اور بہت اچھا وہ پروگرام تھا. اس میں ہمارے ایک ٹیچر تھے وحید صاحب، اس میں موجود تھے، لیکن آج وہ انفارچونیٹلی موجود نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے زندگی تو آنا جانا لگا رہے گا، لیکن اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے اساتذہ کے بہت اچھے تاثرات تھے، اور ہمیں بھی بڑی اچھی فیلنگس آئیں. تو ہم اپنے اساتذہ کو، جو کہ وہ ہمارے پیرنٹس کی طرح ہی ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل بھی ہمیں بھی کوئی نہ کوئی لوگ اس طرح یاد رکھیں گے. اس طرح کا پروگرام کبھی ٹنڈو جام کی تاریخ میں ہوا نہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ تمام گروپ 84 کو جاتا ہے کہ اپنے اساتذہ کو آپ نے یاد کیا. کیونکہ مرنے کے بعد تو سب یاد کرتے ہیں، ٹریبیوٹ دیتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر ان کو یاد کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. جی ہاں، بالکل. اور اپنی طرز کا یہ سمجھیں کہ پروگرام اس طرح کا شاید پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا. تو بہت اچھا، اس کا تاثر بھی بہت اچھا آیا، بہت اچھا تاثر رہا اس کا. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے آگے بھی بات کریں گے، مختلف جو کام کروائیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک اور بات میں آپ سے جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ شہر کے اندر بہت زیادہ، ہمارے ٹنڈو جام کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں. حالانکہ یہاں پر ہر دفعہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، یہاں پر ان کی سندھ میں جو ہے وہ حکومت رہی ہے، لیکن شہر ہمیشہ مسائل کے جو ہے وہ نظر رہا ہے. خاص طور پر ہمارا پینے کا صاف پانی یہاں پر نہیں ہے، اور سالوں سے یہی مسئلہ ہے. تو
اس حوالے سے شہر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اگر اپنی ہمت کریں، جس طرح سے آپ نے ہمت کی ہے، ایسا کام کریں تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے سوچا ہے کہ شہر کے اندر جتنے بھی شرفا ہیں یا جتنے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ سب ایک ہو جائیں اور شہر کے حوالے سے کام کریں، جیسے 84 گروپ نے کام کیا ہے، اسی طرح کے شہر کے معززین مل کر اس شہر کے حوالے سے کام کریں؟ میرا خیال ہے پہلے شاید لوگوں نے اس حوالے سے کوششیں تو کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا جو طریقہ کار کا ایک فرق تھا. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے رول ماڈل کے طور پر آئیں، کیونکہ ہم جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں اس کے اندر جب تک آپ پریکٹیکلی کوئی چیز کر کے نہیں دکھائیں تو وہ ذرا انسپریشن میں نہیں آتی، زبانی لوگ اس کو اتنا نہیں لے رہے ہوتے. تو ہم نے ایک رول ماڈل دیا ہے اور بھی ہمارے پاس کچھ اس طرح کے پروگرام ہیں. یہ ایک بہت بڑا پانی کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کے اوپر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پانی کے حوالے سے جو شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آگے آنے والے حالات میں کہیں کوئی مس ہیپ نہ ہو، کیونکہ شہر کا پانی بہت خراب ہے، بہت ہی اس کی حالت خراب ہے، اور گورنمنٹ یا اس ادارے اگر اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو شاید کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. تو ہم اس پہ یہ کوشش کر بھی رہے ہیں. ایک ہم لیٹر پرائم منسٹر پاکستان کو لکھ رہے ہیں کہ ٹنڈو جام جو کہ اس کی آبادی مطلب لاکھوں کے اندر ہے، اور میرا خیال ہے کہ سندھ میں جو ایجوکیشن لیول کے حساب سے بہت عمدہ اس کا ریکارڈ ہے، اور یہاں پر جو ایجوکیشن کا لیول ہے وہ بہت ہائی ہے، اور یہاں سے مطلب فورسز سے لے کے اور سائنٹسٹ سے لے کے ہر طرح کے اسٹوڈنٹ لوگ ذہن اس شہر نے پیدا کر کے دیے ہیں. بڑے ادارے ہیں یہاں پر، یونیورسٹی ہے. تو اس شہر کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ اور اداروں کی نظر ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو شہر کے لوگ ہیں جو یہاں بستے ہیں انہیں اس کی فکر ہونی چاہیے. وہ شاید خواب خرگوش کے اندر ہیں، اس کی وجہ سے شاید ادارے بھی توجہ نہیں دیتے. تو ہم شاید یہ ایک موومنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک موومنٹ اس پہ کریٹ کر رہے ہیں کہ شہر کو اون کیا جائے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے جو ہمارے بس میں ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم بالکل کریں گے، اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو انسپریشنل موڈ ہے اس سے تبدیلی آتی ہے. بہت اچھا لگا، اور مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو واقعی شاہی جب اڑتا ہے تو وہ آسمانوں کی بلندیوں پر اور پرواز اس کے سامنے اور ہیں. تو یہ جتنے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ مختار بھائی، ناصر بھائی اور جتنے گروپ 84 ہیں، یہ ان شاہینوں کی طرح ہیں، اور ان کی اڑان جو ہے نا وہ آسمانوں تک ہے. میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو صحت دے، تندرستی دے، تاکہ آپ شہر کے حوالے سے اسکول کا اتنا زبردست کام کروایا ہے تو شہر کے اندر جو مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بخوبی انجام تک پہنچا سکیں. انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ سے گاہے بگاہے انشاءاللہ بات ہوگی. جو مختلف کام ہیں، ناصر بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ناصر بھائی؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے احسان کرم ہے. بہترین کام اور بہترین گروپ، آپ اس گروپ کا حصہ ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں آغا بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زندگی میں گھڑی بھر کا تفکر 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، غور و خوض، تفکر، سوچ و بچار. جب یہ انسان کے اندر ہوں گی تو معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں ہم انشاءاللہ تعالی اس کو حل کر سکیں گے. اولڈ اسٹوڈنٹس گروپ 84 کا بھی یہی موقف تھا شروع دن سے. دوستوں نے بتایا، سلام استاد کیا، اس کے بعد ہم نے اپنی درسگاہ جو مادر علم ہے ہماری، ہم نے اس سے آغاز کیا اس کا، اور کر یہ ہمارے لیے اسائنمنٹ بہت سخت تھی. ہم بھی اسی شہر کے ہیں، اسی گلیوں کے ہیں، انہی راستے سے چلتے ہیں. ہمارے سامنے بہت ساری مشکلات آئیں لیکن ہم نے کہیں ذکر نہیں کیا. اور یہ ہمارے ایڈمنس ہیں، یہ ہماری کمیٹی تھی، مشاورتی کمیٹی، اور ہمارے گروپ 84 کے لوگ، ان لوگوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ. تو ہم نے الحمدللہ تقریباً 95% اس اسکول میں کام کر لیا ہے. اور اس کا یہ ہوا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ، اور دیگر دوست بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا رسپانس ملا. لوگوں میں یہ اویئرنیس آئی کہ یار ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے.
بہت سارے دوستوں نے فون کے ذریعے، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ از خود معاملات کو دیکھیں، آگے آئیں. بے شک آپ ایک درخت لگائیں، بے شک ایک کاغذ آپ سامنے ہے آپ کے، یا اس کو اٹھا کر سائڈ میں رکھیں. آپ جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسائل خود بخود حل ہوں گے. ہم کب تک یہ مظاہرے کرتے رہیں گے، چاکنگ کرتے رہیں گے، مطالبے کرتے رہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بہت آگے آ چکے ہیں. اب ہمیں عملی طور پہ کام کرنا ہے. ابھی ہم نے اسکول جو ہے ایک رول ماڈل اور ایک کر کے دکھا دیا کہ بھئی دیکھیں ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب نے، مختار بھائی نے کہا کہ ہمارے پاس پائپ لائن میں بہت سارے پروجیکٹ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ اسائنمنٹ ہماری پوری ہو جائے گی تو ہم شہر کی طرف جائیں گے. آپ بھائیوں کے تعاون سے اور دیگر دوستوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں، اور گھر کے لیے انسان جو ہے سب کچھ کرتا ہے. بھائی بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ میری دعائیں ہیں کہ آپ آگے اس کام کو جو ہے وہ لے کر جائیں، اور شہر کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ حل کریں. جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہم حل کریں گے. دیکھیں آغا بھائی، آپ کو بھی ادب سے، علم سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کا، اور شوق بھی ہے آپ کا، ذوق بھی ہے، آپ اس کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر قاسم رضا جو آپ جانتے ہوں گے، وائس چانسلر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں اور اسکالر ہیں. انہوں نے ایک شعر کہا تھا، بہت پیارا مجھے لگا، کہ میں ایسے شخص کو کیا زندہوں میں شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. جب ہم خواب دیکھیں گے، سوچیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی مسائل ہیں ہم ان کو حل کرتے ہوئے آگے چلتے رہیں گے. آغا بھائی آپ کی لائف ہے ہمیں بہت اچھی لگی. آج اس کے آگا ٹریول کے پروگرام سے میں دوستوں کو، جو ان کے دوست ہیں یا ویورس ہیں یا دیکھتے ہیں، آغا بھائی نے خود ٹنڈو جام مظفر آباد میں رہتے تھے. یہ لوگ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں آپ لوگ نے، ہم نے مل کر کے کام کیے، لوگوں میں اویئر دیا، کیا کہتے ہیں، لوگوں کو شعور دیا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں تعلیم کے بارے میں بتایا. ان بچوں کو، آج بچے آپ کے اور ہمارے پڑھائے ہوئے دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں، ہمارے دوست کہاں پہنچ گئے ہیں، خوشی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گلدستہ بن گیا ہے اور دوست ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس شہر کو آن کریں گے. تمام جتنے بھی مسائل ہیں اس کو آہستہ آہستہ، اسٹیپ وائز، آہستہ آہستہ، ایک دم نہیں، ایک دم تو پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے آغا بھائی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. بہت شکریہ ناصر بھائی، آپ نے اپنے کمنٹس دیے اور خیالات کا اظہار کیا. اور اب میرے خیال میں آگے چلتے ہیں اور مختلف حصوں کا وزٹ کرتے ہیں. پہلے یہاں کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب تھی. مختار بھائی بتا سکتے ہیں، مختار بھائی یہاں کی کیا حالات تھی؟ کیونکہ آپ نے مجھے تصویریں بھی دکھائی تھیں. پورا یہ کچرے کا ڈھیر تھا، پورا بھرا پڑا تھا، یہ سارا کا سارا نا بالکل کچرا اس میں بھرا ہوا تھا. جب ہم نے آ کے اس کو دیکھا تو ہم نے سوچا یار اس کو کیا کریں. تو پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اسے ایک پارک بنایا جائے، ایک چھوٹا سا لان بنایا جائے جو ہمارے ٹیچرز اور بچوں کے لیے انجوائمنٹ کا وہ بن جائے. تو پھر اسے سب کے تعاون سے، سب کے مشاورت سے پھر یہ فیصلہ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا، خاص طور پہ یہ ڈاکٹر عمران کی خواہش تھی کہ یہاں پارک بنے اور پودے لگیں. پودوں سے شاید میرے خیال ڈاکٹر صاحب کو بہت لگاؤ بھی ہے. تو پر یہ اس طرح سے پھر یہ پارک بنا جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت زبردست پارک ہے، بہت بہترین. اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا بہترین پارک جو ہے وہ اس وقت بن گیا ہے. اور ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے لیے بہت بہترین پارک ہوگا تاکہ اپنا وقت یہاں گزار سکیں گے، اور بہت بہترین ہے. اور آگے کیا کیا کام ہے وہ چل کے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اندر آ جائیں، مائک پر تھوڑا اندر آ جائیں آپ. ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر کہ یہ جو حصہ تھا اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھ سکیں تو جس وقت ہم یہاں آئے تھے تو یہ پورا گراؤنڈ جو باہر ہم آپ کو دکھائیں گے، گراؤنڈ سارا کا سارا یہ مطلب بالکل جو ہے نا یہ پانی یہاں بھر جاتا تھا اور مہینوں پانی کھڑا رہتا تھا. بارش اگر جب ہوتی تھی یہ نیچے تھا اور مہینوں پانی کھڑا رہتا تھا. اور یہ سمجھ لیں کہ نہ باہر جو اس کا روڈ ہے وہ اونچا ہے اور یہ اسکول کا یہ سائڈ نیچے تھا، تو پانی یہاں مہینوں کھڑا رہتا تھا، پانی نکل نہیں پاتا تھا. تو پھر سب سے پہلے ہم نے فرسٹ پرائرٹی پہ ہم نے چیز رکھی کہ اس گراؤنڈ کو بھروایا جائے اور اس بلڈنگ کو، اس کا پھر بچاؤ کیسے کیا جائے. بھرت تو ہو گئی،
फिर हमने इसे दीवारें उठवा कर इसे बंद कर दिया और ये रास्ता हमने यहाँ से एंट्रेंस एक बना दी है। बाकी पूरा ये कलर वगैरह आप देख रहे हैं, टोटल कलर्स इसमें बिजली की फिटिंग वगैरह ये सारी ये नहीं हुई है। फिर आ जाएं आपको बाहर और दिखा देते हैं। ये गैलरी है, पहले यहाँ पर बहुत एक छोटा सा आ जाएं ये दिखा देते हैं हम आपको। ये पूरी गैलरी कचरे से भरी हुई थी, तो आप ये देखेंगे अभी वाशरूम हमने इसको ऑपरेट किया नहीं है मुकम्मल, इसको रन नहीं किया है, इसमें थोड़ा सा काम है, लेकिन ये वाशरूम टीचर्स के लिए हमने एक बनवा दिया है और ये सारी इस्तेमाल हो रहा है। और ये गैलरी हम ये बहुत उसी बिल्कुल इसको अभी इस पे काम होना है, अभी काम बकाया रहता है इसके ऊपर ना, ये दे दें मुझे, इस पर भी काम रहता है। अब आप आ जाएं यहाँ पर, मैं आपको ये देखें। सबसे पहले तो ये पूरा इसका ये ग्राउंड जो है इसको आप देखें कि ग्राउंड ये सारा जो है ये खड्डा था, बिल्कुल मुकम्मल खड्डा था, और यहाँ पर जो है ये महीनों पानी खड़ा रहता था, इसके निकलने का कोई जगह नहीं थी कि पानी कहाँ निकले, और ना बल्दिया या कोई इदारा कोई इसमें ताउन नहीं करता था स्कूल के साथ, तो स्कूल वाले बेचारे परेशान रहते थे, हेडमास्टर्स भी परेशान रहते थे, फिर वो मोटरें लगा कर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पानी निकालते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं ग्राउंड भर चुका है, और ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है, शायद हम लोग यहाँ पर पढ़े भी हैं तो पहली क्लास में। अच्छा, ये पुरानी बिल्डिंग है? हाँ जी, ये हमारा इस स्कूल की सबसे पुरानी बिल्डिंग ये है, जो माशाल्लाह अभी भी कायम और दायम है और अपने पैरों पर खड़ी हुई है, जबकि इसके सामने आप ये देख रहे हैं 2013 में ये बिल्डिंग बनी है। अच्छा, ये नई बिल्डिंग है? जी, मगर ये नई बस ईमान के साथ नहीं बनी थी, ये ईमान के साथ बनी थी तो आज तक खड़ी हुई है। ये बग़ैर ईमान के बनी थी तो शायद मतलब ये बिल्डिंग भी अभी रिसेंट अभी बनी है, कुछ अर्सा हुआ है, यानी कि सबसे पुरानी बिल्डिंग यही है। कितने कमरे थे यहाँ पर शुरू में? ये इसमें 4 कमरे ऊपर 5 कमरे ऊपर थे, 5 कमरे इसके नीचे थे। तो एक क्लास में कितने तलबा बैठते थे? क्योंकि टंडोजाम की आबादी बहुत ज़्यादा थी, उसमें सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग का क्या था, साथ थे या अलग अलग थे? उस वक्त तो मरहला एक ही मतलब जो लैंग्वेज एक ही मतलब हमने हाई स्कूल 1 से 94 में मैट्रिक किया था, वो सिंधी उर्दू स्पीकिंग हम साथ पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल, वो उसमें एक ही मतलब लैंग्वेज, वो एक मीडियम होता था, उर्दू मीडियम में भी सब पढ़ा करते थे, और हमारे तमाम सिंधी दोस्त जो भाई हमारे थे वो और हम सब एक ही साथ पढ़ा करते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें बिल्डिंग ये खूबसूरत नज़र आ रही है आपको। और इसी तरह से आप ये जो जगह है ये मैं आपको पिक इसकी भेजूँगा, पुरानी पिक भेजूँगा। यहाँ पर ये समझ लें कि ये बिल्कुल एक तबाह हाल जो ना ये था। फिर हमारा एक आइडिया, एक जहन, सब ने मुशावरत के साथ ये कहा कि इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो सब ने फिर ये कहा कि अरे यहाँ क्यों ना असम्बली इसको स्टेज बना दिया जाए। टीचर्स यहाँ हमारे खड़े होते हैं, सुबह असम्बली होती है तो बुरा सा लगता है थोड़ा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें ये जो असम्बली के लिए स्टेज बनाया गया, और आज बेहतरीन इसमें पौधे वगैरह क्या रही हैं, ये बन रही हैं और पौधे लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम हो रहा है। और ये पीछे हमारे ऑफिस है हेड मास्टर साहब का। अच्छा, ये दरख्त भी अभी लगाया नहीं, या पहले ये लगा? दरख्त जब ये पहले ही लगा हुआ था, तो ये भी दरख्त और नीम का दरख्त भी पहले लगा हुआ था, और ये माशाल्लाह इसको बढ़ रहा है, अल्लाह इसको और बढ़ाए। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त। और ये ऑफिस है पुराना? ऑफिस है। अच्छा, ये कलर जो नज़र आ रहा है, ये सारा कलर ये अभी आपने 84 ग्रुप ने किया है? ये समझ लें कि बिजली की फिटिंग, दरवाजे, खिड़कियाँ बिल्कुल नहीं थी। खिड़कियाँ ये समझ लें एक क्लासरूम में भी खिड़की नहीं थी। बिजली की फिटिंग की मैं आपको पिक्स भेजूँगा, तारें लटकी पड़ी थी, बिल्कुल हाल बुरा था। तो इसकी टोटल फिटिंग नहीं कराई है हमने, टोटल बिजली का काम हमने सारा नया कराया है, टोटल इसकी जो है ना खिड़कियाँ हमने टोटल नहीं लगवाई हैं, हत्ता कि इसकी जो रिपेयरिंग, जो ऊपर छत की जो टॉपिंग हुई है तकरीबन उसमें हमारी 90 बोरियाँ सीमेंट की हमारी लगी हैं, सिर्फ इस टॉपिंग के अंदर 90 बोरियाँ लगी हैं, और पूरी छत एक पूरी नई छत बनी है ये। और ये ऑफिस जो था आपकी इसको पिक भेजूँगा तो देखें, आप देखेंगे कि ऑफिस की हाल जो था बिल्कुल तबाह हाल था। ये ऑफिस जो है ना बिल्कुल बिल्डिंग सारी तबाह हाल थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत है, साफ़ सुथरी है, और आप बेहतरीन देख सकते हैं। और इसी तरह से आप क्लासरूम्स को अंदर से देख लें। ये इस तरफ अभी ये सफाई हो रही है अभी,
स्वीपर जो है वो सफाई कर रहे हैं। अच्छा ये टाइल वगैरह, ये टाइल जो है वो हमारे ठेकेदार, मैंने आपको कहा था ये ना, टाइल भी आप ही के ग्रुप ने लगवाए? नहीं ये हमने नहीं लगवाया। मैंने आपको अभी एक बात कही थी कि वो पुरानी बिल्डिंग ईमान के साथ बनी हुई थी, ये बग़ैर ईमान के बनी थी, इसलिए जो ठेकेदार जिसने टाइल लगाए थे वो बग़ैर इसकी रगड़ाई करे, बग़ैर इसकी खिड़कियों के चौखटें लगाए, बग़ैर टॉपिंग करे, बग़ैर बिजली की फिटिंग को कंप्लीट करे, वहाँ से छोड़ के भाग गए और उनको अल्हम्दुलिल्लाह एनओसी भी मिल गई और चेक भी पास हो गए। बहरहाल वो अल्लाह, वो उनका मैटर है हमारा। अच्छा ये जो है वो बिजली का काम ये सारा आपने नया करवा? अच्छा ये खिड़कियाँ, ये सब टोटल खिड़कियाँ जो आप देख रहे हैं ये सारे, अच्छा परली तरफ भी जो है वो खिड़कियाँ सारी जितनी भी हैं, ये जितने पल्ले इसमें लगे हुए हैं ये सब हमने खुद लगवाए हैं टोटल। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। दरवाजे टूटे पड़े थे, दरवाजे की पिक्स हम आपको भेजेंगे, टोटल टूटी पड़ी थी, सब हमने खुद रिपेयर कराए। ये खिड़कियाँ, इसके पल्ले नए बनवाए खुद, बिल्कुल अच्छे पल्ले लगवाए इसके, बेहतरीन इसके। ये क्लासरूम, ये छतों को आप इसको विजिट कर सकते हैं। अच्छा ये इमारत जो है वो कब बनी? ये 2013 में ये बिल्डिंग बनी है। तो जब हम यहाँ आए थे तो ये मतलब बिल्कुल ये नहीं, बिजली की फिटिंग आप देख रहे हैं, ये बिजली की फिटिंग बिल्कुल तबाह हाल थी, कुछ मना तार लटके पड़े थे। क्यों, हेडमास्टर का इसमें बेचारे का वो जितनी जद्दोजहद कर सकता था, जितनी जंग लड़ सकता था, उतने अपनी जेब से जंग लड़ रहा था वो, जहाँ तक लड़ सकते थे वो। लेकिन इंसान तो पेट हर आदमी के साथ है, बच्चे अपने पालने हैं, तो सारा पैसा जो यहाँ तो नहीं लगा सकता वो। बहरहाल वो फिर उसने जब मजबूर हो के हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें कहा, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बोर्ड्स आप देख रहे हैं, क्लासरूम्स के बोर्ड जो हैं सारे कलर्स हुए हैं, अंदर क्लासरूम्स में सारा कलर्स हुआ है, ये छतें, ये बिजली की फिटिंग और ये सारी मतलब टोटल चीज़ें नई हो चुकी हैं। बेहतरीन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आगे हम चलेंगे और आगा ये देख लें, ये टोटल मतलब ये जो था ना, ये क्यारियाँ अभी नई बन रही हैं, ये सारा का सारा हमारा प्रोग्राम है। प्लांट्स आ चुके हैं, प्लांट्स वहाँ रखे हुए हैं, प्लांट्स वो सामने रखे हुए हैं। ये वारी जो है हमने मंगवाई है, इससे पहले भी डलवा चुके हैं इसमें वारी, लेकिन अभी हमारे जो माली है एक और आपको बात बताता चलूँ कि माली जो है पर्सनली हमने यहाँ पर एक रख दिया है। माली जो है उसकी सैलरी वगैरह आप ग्रुप 84 ये उसकी सैलरी जो है वो डॉक्टर इमरान साहब खुद दे रहे हैं। वाह वाह ज़बरदस्त। वो यहाँ पर वो माली ये टोटल जो पौधे वगैरह हैं, ये जो भी चीज़ें काम हो रहा है, पौधों का जो काम हो रहा है, क्यारियों का पौधों का, वो रामू कर रहा है। और रामू जो है वो ख़ुद जो है वो अपनी मदद आपके तहत ये सारे मामले। वाह वाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन। और ये अब माशाल्लाह ये आप देख लें, ये बेहतरीन जो है ना इस वक्त ये माना ये भी इस पे काम रहता है। अभी ये पौधे जब लगेंगे, पौधे जो मैंने आपको कहा कि पौधे आ गए हैं, वो पौधे इधर लग जाएंगे, उसके बाद ये सफाई और ये सारा ये होगा। उसके बाद हम आपको वाशरूम का एक हिस्सा दिखाते हैं जो तबाह हाल मतलब था, और अब हम उसको अगले प्रोजेक्ट में हमारे पास वो वाशरूम हमारा टारगेट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है स्कूल्स में, हमारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में आप कहीं भी चले जाएं तो सबसे ज़्यादा ख़राब जो कंडीशंस होती है वो हमारे वाशरूम्स की होती है। और वाशरूम से ही जो है वो पता चलता है कि इनकी मैनेजमेंट और ये किस तरह के लोग हैं और किस सलीके के हैं। तो वाकई इस तरफ जो है वो बहुत कम लोग जो है वो ख्याल करते हैं कि वाशरूम्स वगैरह ठीक हों, अच्छी कंडीशंस में हों। अगर ये आप देख लें कि ये जो इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अभी ये जब हम यहाँ आए थे तो इसकी अगर मैं पिक आपको भेजूँगा तो आप शायद पहचान ना सकें इस जगह को। मतलब इतनी बुरी हाल था इसका कि यहाँ से जो हमने मलबा निकाला है, इतना मलबा निकाला है कि शायद जिसका कुछ बकाया जात अभी रिसेंट अभी नईम साहब ने परसों जो है ये तोड़वाया है। ये वाशरूम यहाँ से ये सारा गंद जो था ना, सारा गंद था ये अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अभी काम चल रहा है। ये अभी हमने कहा था ना कि हमारा आखिरी टारगेट जो है वो ये वाशरूम है, तो अभी इसको रिपेयर करना है और इसको ये सारा जो है ना इसको पार्किंग इसको बनानी है। बाइकें जो हमारी अंदर आती हैं, बच्चे आते हैं, वो गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर सकें, और इस हिस्से को अभी हमें कंप्लीट करना है इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं के साथ। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चलें आगे फिर। जी
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله یا رب العالمین جو ہمارے مالک یہ اس اسکول کے لیے جو خدمت کی جا رہی ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو اس مکر و فریب سے یا مالک مولا ہمارے دلوں کو اس مکر و فریب سے بچانا یا اللہ جو بھی کام ہم یہاں کریں مخلصی اور محبت کے ساتھ کریں یا اللہ جو بھی کام کریں محبت اور مخلصی کے ساتھ کریں یا اللہ اس اسکول کو ترقی کرے یا اللہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری غیبی مدد کریں یا اللہ جو ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری غیبی مدد گروپ 84 کے دوستوں کے ساتھ آج ملاقات کی، خاص طور پر ڈاکٹر عمران صاحب اور یہاں کے ہیڈ ماسٹر نعیم چنا صاحب، مختار راجپوت صاحب اور ناصر بھائی ہمارے ساتھ تھے، جن کے ساتھ مل کر بہت زیادہ اچھا لگا، بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ طلباء جنہوں نے یہاں سے 84 کے اندر میٹرک پاس کیا اور اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کا ایک مثال یہاں اسکول جہاں پر انہوں نے اپنے قیمتی 5 سال گزارے، یہاں کے بچپنا، یہاں کی شرارتیں، یہاں پڑھنا، اساتذہ کے ساتھ وقت گزارنا، تو انہوں نے بہت زبردست کام کیا اور میری دعائیں ہیں کہ یہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں، شہر کی خوشحالی کے لیے، بہبود کے لیے کام کرتے رہیں۔ مجھے ایک شعر علامہ اقبال کا یاد آیا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تو واقعی یہ خزانے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فقیروں کے نصیب میں لکھ دیتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی درگاہوں پر خدمت کرتے ہیں، تو یہ وہاں ہی خزانے ملا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو آگے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا مجھ سے ہو سکا میرے چینل کے توسط سے میں انشاءاللہ ٹنڈو جام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سوشل میڈیا پر لے کر آؤں گا، اور انشاءاللہ ہمارے اس کاوشوں سے ٹنڈو جام شہر کے اندر ہمارے نوجوان تعلیم کے اندر آگے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پورے پاکستان تک پہنچ جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جتنے بھی پرانے طلباء ہیں وہ اپنے شہر کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ایک مثال قائم کیے انہوں نے، اور انشاءاللہ یہی جو ہے وہ شمع جلے گی اور دیے سے دیا روشن ہوگا۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، آغا ظہور کو اجازت دیں، پھر انشاءاللہ کسی اور مقام پر اور کسی اور جگہ پر آپ کو لے جائیں گے۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔